الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، تو ہمیں اس عمل سے یعنی درود پاک سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اور بالخصوص جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے یعنی درود پاک کی برکت سے ہمارے وظائف اور ہماری دعائیں بھی رب کریم اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں فوری طور پر وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ہے، تو ضرور سرچ کریں اور وزٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اقبال بابا صاحب، سعید بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تقریباً 4 ویک پہلے شاپ کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ سورج واقعہ پڑھ کے 4 اگربتیوں پہ چاروں کونوں پہ لگا دیں۔ چاروں کونوں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دکان کے اندر کہیں بھی چاروں اکٹھی لگا دیں۔ اچھا فہیم، والدہ کا نام بتائیں۔ کنیز اختر۔ تو وہ میں نے کیا ہے، شاپ میں بیٹھتا ہوں، لیکن بابا صاحب حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، شاپ ہی آسرا ہے، دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کس چیز کی شاپ ہے؟ جنرل اسٹور ہے، اور میری اپنی صحت بھی خراب ہے، تو چیک کریں کہ کسی کو مجھ پہ مسئلہ تو نہیں ہوا۔ میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، دکان کا بھی آپ کے نام سے بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی سمندری سے بات کر رہا ہوں، محمد فرمان نام ہے۔ محمد فرمان بھائی، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی آپ کی۔ جی کر دی۔ جی فرمائیے، امی کا نام بتائیں۔ پروین اختر جی۔ پروین اختر، مسئلہ کیا ہے؟ حضور میں اکثر ہی بیمار رہتا ہوں، اب تو 6 ماہ ہو چکے بیمار ہوں۔ کام پہ جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا، اگر جاتا ہوں تو وہاں پر بھی روزی میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی دونوں مسئلوں کو دیکھ کے بتاتا ہوں، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی کوئی دوائی کھاتا ہوں تو اس کا مجھے اثر نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، ہم لوگ پاک پتن سے بول رہے ہیں۔ جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے۔ بلی کے بچے ہم نے اپنے بچوں کی طرح پالے تھے، 8 دن ہو گئے ہیں، ایک بچہ گم گیا، پرشین نہیں ہے، عام ہی بلی تھی۔ اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جانوروں کو پالتے ہیں تو پھر ان سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بازیابی ہو جائے گی آپ کے بلی کے بچے کی۔ اور آپ پلیز یہ کر کے بتائیے گا کہ وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلی کے بچوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے وظیفہ ہی کافی ہے، آپ وظیفہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے میری بہن۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी, हजर साहब, मेरे बच्चे के ना रिश्ते नहीं आ रहे हैं। नाम बताएं। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम की अम्मी अम्मी का नाम नफीसा। नफीसा। जी। अल्लाह आसानी अता फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, आप प्रोग्राम देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। बाबा जी, मेरे भाई का नाम है काशिफ। काशिफ की वालदा सफिया। तो सफिया। बाबा जी वो पिछले साल इस्तांबुल गए थे, लेकिन वो सेट नहीं थे हो सके, 4-5 माह बाद वापस आ गए थे। अब क्या तो करना है मैंने पूछना है कि उनका दोबारा सफर है दुबई कि के लिए या इस्तांबुल जा सकते हैं दुबई के लिए? मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। एबटाबाद से बोल रहा हूँ जी, मसूद रहमान। जी मसूद रहमान भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मेरा नाम मसूद रहमान है, अम्मी का नाम मेहर फजून है। मेरा मेहर कारोबार फजून। है वो बंद है बड़े अरसे से। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है जी। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह वजीफ़ा बताते हैं, आपका हिसाब भी लगाते हैं इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? वो जीपा लिखवाना था भाई जी। क्या लिखवाना है? कौन है आप? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तांदले से बात कर रही हूँ। अच्छा, जिनका मसला है उनका नाम बताइए। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। हाँ जी। उनकी अम्मी? उनकी अम्मी खुर्शीदा बीबी। मसला क्या है? उनका भाई रिश्ता नहीं हो रहा और शादी के बारे में कुछ पूछना था। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम असबाब बनाए, नेक साले रिश्ता अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं फरीद बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? फरीदुद्दीन। फरीदुद्दीन भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। भाई मेरी अम्मी का नाम हसीना बेगम है। सही मेरी है। अम्मी का भी मसला है, मेरा भी है। अच्छा, नानी का नाम भी बताओ फिर। नानी का नाम जमीला बेगम। ठीक है, मसला बताओ दोनों का क्या है। मसला अम्मी के भी टांगों में दर्द है, मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है और कारोबार में रिस्क का मसला है। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमाज कसरत से शुरू की है, मेरा काम गया। क्या मतलब? माज़ अल्लाह के कौन है, कहाँ से, जरा दोबारा फरमाइए। नमाज कसरत से पढ़ी है तो काम चला गया। इस आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद करें, आप अपनी आवाज ही सुन रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये गलत बात कर दी आपने कि जब से नमाज शुरू की है, जब से आपका रोज़गार चला गया। माज़ अल्लाह, अल्लाह तबारक ताला आपके ऊपर करम फरमाए। इस तरह के बड़े नाजुक मामले होते हैं कि इबादतों के मुतालिक किसी भी चीज़ को गलत वे में ले जाना, ये बहुत काबिल गिरफ्त अमल है। अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे बाबा साहब से बात करनी है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी वो मुझे अपनी भांजी के बारे में पूछना है। बच्ची का नाम है बताइए। नाम? आमना। और माँ का नाम है फरियाल। मसला क्या है? वो बच्ची अभी 8-9 महीने की हो, जब से पैदा हुई है बीमार बहुत रहती है। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह जवाबात भी देंगे। तो कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी जल्दी रख लीजिए ताकि आप अपने सवाल के जवाब में वज़ाइफ नोट फरमा सकें। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी
بابا صاحب ادھر میرا نام سائرہ ہے، میں گجرات سے کال کر رہی ہوں. سائرہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام سائمہ پروین ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو میرے ہسبینڈ کا نام زعفران ہے. ان کی والدہ صاحبہ کا نام عنایت بیگم ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا نہ کوئی روزگار ہے. ہم نے 2-3 دفعہ یونان کی ڈنکی لگوائی ہے تو وہ بھی کامیابی نہیں ہوئی. پیپر جمع کروائے تھے وہ بھی کہاں جانے ابھی کے لیے؟ دوبارہ ہم یونان جانے کے لیے ابھی پیپر جمع کروائے ہیں. آپ ہمیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں اللہ کہ تعالیٰ کیا حال آسانی ہے؟ عطا اولاد بھی فرمائے. نہیں ہے 1.5 سال. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو صاحب اولاد بھی فرمائے، روزی کے لیے اچھے اسباب بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم کرم فرمائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ ٹرائی کیجئے گا. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں محمد عمیر فیصل آباد سے. محمد عمیر، آپ کا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ سر میں دبئی جانا چاہتا ہوں. امی کا نام بتائیے. امی کا نام صفیہ بی بی. صفیہ بی بی، دبئی جانا چاہتے ہیں. میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں، اس کو بعد میں سن لیا کریں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری امی کا نام شمسہ ہے اور اس کی امی کا نام انور ہے اور اس کو کب سے یہ دھدریوں کا مسئلہ ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا. ددڑیاں کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پایا. وہ اس کے جسم پہ دھدریاں اچھا، نکلی ہیں بڑی. جسم پر داد نکلا ہوا ہے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ اور حساب بھی لگاتا ہوں، اور جلدی کاپی پینسل اٹھا لیجئے. انشاءاللہ آپ کو وظیفے لکھواتا ہوں. اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوایا کریں، بالخصوص وہ جو نظر بد یا اثرات یا جادو میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو تعویذات ضرور منگوانا چاہیے. فہیم بن کنیز اختر میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ جنرل اسٹور ہے. پچھلے کچھ دنوں سے پہلے آپ نے کال کی تھی اور میں نے آپ کو سورہ واقعہ بتایا تھا اگربتی پر دم کر کے لگانے کے لیے. تو اس کو ہرگز مت چھوڑیے گا. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ نظر بد کا وہی معاملہ ہے. اس کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. سورہ واقعہ والا عمل جو ہے وہ مستقل جاری رکھیں. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اسٹور کے لیے اور اپنے لیے ضرور منگوا لیں. محمد فرمان بن پروین اختر میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ ایک تو بیمار رہتے ہیں، اوپر سے کوئی کام بھی نہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد 371 مرتبہ 371 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں. دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے. محمد ندیم بن نفیسہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. بھائی ندیم کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ شریف پڑھے. پڑھنے کے بعد دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا. کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ دبئی جانا چاہتے ہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ اسباب بننے کی امید ہے. کاشف کو بولے عشاء کے بعد 401 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھے. دعا کرے، انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے. مسعود الرحمن بن مہر فزون میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کام نہیں چل رہا، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 188 مرتبہ
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ محمد وسیم بن خورشیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، بھائی کو بولیں 33 مرتبہ عشاء کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فرید الدین بن حسینہ اور حسینہ بنت جمیلہ، آپ نے اپنی اور والدہ کے متعلق پوچھا کہ والدہ کے پیروں میں بڑا شدید درد ہوتا ہے اور آپ کے رزق میں بڑے معاملات ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا پینے کے لیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ آمینہ بنت فریال، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 8 ماہ کی بچی بہت بیمار رہتی ہے، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد سورہ فاتحہ 17 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہی پانی اس کو اگلے دن عشاء تک تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ سائرہ بنت سائمہ پروین اور زعفران بن عنایت بیگم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو روزگار کے مسئلے ہیں، دوسرا باہر یونان جانا چاہتے ہیں، وہ بھی اسباب نہیں بن رہے، اولاد کا بھی معاملہ آپ نے فرمایا 1.5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد بھی نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ محمد عمیر بن صفیہ دبئی جانا چاہتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں ہے، تھوڑا انتظار کریں اور اللہ ربی لا شریک لہ 320 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ شمسہ بنت انور بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کے جسم پر داد ہے، سورہ ابراہیم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اس دم کے پانی کو تھوڑا کپڑا گیلا کر کے صاف کپڑا لے لیں اور اس کو گیلا کر کے جہاں جہاں داد ہو رہی ہے وہاں وہاں اس کو لگائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ معاملات اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ طبیعت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے حساب سے جو نکلتا ہے وہ بتاتے ہیں، اور آپ الحمدللہ عز و جل نماز کی پابندی کے ساتھ اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، رب کریم آپ کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے جہاں زیب۔ جہاں زیب کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 89، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا حکیم یا ہو، یا حکیم یا ہو 178 مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جہاں زیب نام کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں۔ خاص اور عظیم برکت جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اس کو پڑھیں گے رب عز و جل کے ذکر میں لگے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ذکر اللہ میں زندگی عطا فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب کال آپ کی کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو لازمی بند کر دیا کریں۔ بارہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کال آواز کھلی رہنے کی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے، اور کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لکھیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQTV کے نام سے ہیں، ان کو بھی سرچ کیا کریں، نمبرز آن ایئر ہیں ان کو لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہیں اور تعویذات منگانے کے سلسلے میں کام آ سکیں۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی وہ میرا نام نصرت ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں، اور آپ کی امی امی کا نام فرید ہے۔ جی مسئلہ کیا اور ہے؟
میں بہت پریشانی میں ٹائم میں گزار رہی ہوں. میری ایک بچی تھی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اسے کینسر تھا, اور شوہر کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو بھی رسولی تھی دماغ میں. اور میری جو بری حالت ہے کہ میرے جوڑوں میں درد ہے اور میں اتنی پریشان ہوں کہ رات دن بیمار اللہ رہتی ہوں. تبارک تعالیٰ آپ کو سکون چین دے, صحت تندرستی دے, صبر عطا فرمائے. انشاءاللہ میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنے بیٹے کا پوچھنا ہے. نام بتائیے. جی میں ریحانہ اختر بات کر رہی ہوں. وہ تائیوان میں ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. بچے کا نام بتائیے. جی ریحان اختر. ریحان اختر. ان کی امی؟ جی ریحانہ اختر. ریحانہ اختر. جی وہ تائیوان میں ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ تائیوان میں ہوتا ہے, وہاں بہت پریشان ہے, تو وہ پرتگال جانا چاہتا ہے. تو وہ جائے گا یا نہیں جائے گا, یا کوئی فیملی؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام مقدس ذوالفقار ہے. مقدس ذوالفقار. جی میرے چہرے پر نا بہت زیادہ دانے ہو جاتے ہیں. امی کا نام بتائیے. مقدس. پروین بی بی. پروین بی بی. چہرے پر دانے ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں؟ ہاں جی ہو رہے ہیں, اور معدے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ہاں یہ تو میں ویسے ہی بتانے والا تھا, اس لیے کہ معدہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے چہرے پر عموماً دانے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں بتاتا ہوں وظیفہ انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی اے کاش میں مفتی بن جاؤں. جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی جی فرمائیے. جی ہمارے پڑوس میں 3 بچے معذور ہے, بہت بیمار ہے, ان کے لیے کوئی. ان کا نام کیا ہے بچوں کا, اس کی امی کا؟ ان کی امی کا نام مریم ہے, اور ایک بچے کا نام عبداللہ ہے, دوسرے کا طاہر ہے, اور ایک کا ابو بکر ہے. تینوں بچے معذور ہے, اور ایک ان کا بیٹا ہے وہ صحت مند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری ہمشیرہ ہے شہناز, میرا نام شہزاد ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ کس کا ہے, شہناز کا یا آپ کا؟ میرا ایسا مسئلہ ہے کہ میری ہمشیرہ شہناز مجھ سے بہت زیادہ وزن ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ شہزاد. شہزاد خان. دونوں کی والدہ کے نام بتائیں. گلشن بی بی سر. گلشن بی بی, یعنی یہ سگی بہن ہے نا آپ کی شہناز؟ جی شہناز بہت زیادہ بدزن ہے, پتہ نہیں کیوں نالا ہے, شادی شدہ ہے لیکن اس کے دل میں بڑے وسوسے ہیں میرے لیے, پتہ نہیں کیوں. اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت قائم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, چلیں کوئی بات نہیں, اگلے کالر کو دیکھ لیں گے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ میں کراچی سے ہوں. جی بتائیے کیا نام ہے؟ میرا نام نادیہ ہے, اور میں پسند کرتی ہوں حسان نام. نازیہ. نازیہ. نادیہ. نادیہ. نادیہ کی امی؟ نادیہ. نادیہ کی امی کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم. اچھا, اور میں جسے پسند کرتی ہوں اس کا نام پہلے اپنی تو ڈیٹیل بتا لیں. اچھا حسان نام ہے لڑکے کا, اس کی ماں کا نام بتائیں. شازیہ. اچھا حسان کی امی کا نام ہے شازیہ. ہاں میرے ابو نہیں, میرے ابو. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. پھر کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی بچے کے نام کا استہارہ کروانا ہے. کیا نام ہے بچے کی تاریخ پیدائش 6 اگست 2018. اس کا ہم نے نام محمد احمد رکھا تھا, تو لیکن وہ کہہ رہے تھے طریقے صاحب سے نام نہیں صحیح, تب محمد سلمان رکھا ہے. دن کیا ہے اس کا؟ 6 اگست 2018 کو دن کیا تھا؟ اسلامی دن منگل تھا, رات کو 10 بجے منگل تھا. تو جی محمد سلمان رکھا ہے. اب تو یہ کس نے بتایا تھا, کس نے بتایا محمد سلمان رکھو اس کا نام؟ ان کے پیر تھے نا, تو انہوں نے. اللہ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آج کچھ لائنوں میں گڑبڑ لگ رہی ہے,
کال آتی ہے اور ڈراپ ہو جاتی. بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی سے بات کرنی تھی. محمد طاہر بات کر رہا ہوں. جی طاہر بھائی، اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. جناب میں محمد طاہر بات کر رہا ہوں خانپور سے. والدہ کا نام بتائیے. حنیفہ مائی. حنیفہ مائی، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا عمان کا. اچھا. تو 6 مہینے پہلے بات ہوئی تھی. اس نے بندے نے کہا تھا جی آپ پاسپورٹ کی تصویریں بھیجیں، اپنی تصویریں بھیجیں، میں کل ہی ویزا دیتا ہوں آپ کو. صحیح ہے. پھر کیا ہوا؟ تو ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے، وہ بندہ خاموش ہو گیا، ہم لوگ بھی خاموش ہو گئے. اچھا، ابھی یہ کوئی پیمنٹ وغیرہ دی ہے؟ پیمنٹ وغیرہ دی ہے اس کو آپ نے کچھ؟ نہیں کوئی پیمنٹ نہیں دی. وہ بولا سارا خرچہ میں خود کروں گا. بندے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ زاہی کے نام سے بولتے ہیں اس کو. عبداللہ زاہی. جی. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. وقت بچا تو مزید کالز بھی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی خادم بول رہا ہوں بہاولپور سے. میری وائف ہیں صفیہ بی بی بنت نورہ بی بی. صفیہ بنت نورہ بی بی، ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے خادم بھائی؟ ان کے نا کمر میں درد رہتا ہے اور ایک کندھے کو درد رہتا ہے. کچھ سمجھ میں کمر اور کندھے میں درد. رب کریم شفا عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالی حساب لگا کر بتاتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیں تاکہ آپ سوال کے جواب میں وظیفہ بھی نوٹ فرمائیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ضرور لکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی کام ہو تو رابطے میں رہ سکیں. نصرت بنت فریدہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ ایک بچی کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی حال ہی میں شوہر کا انتقال ہو گیا. آپ بڑی آزمائش میں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، آپ کے لیے اچھے اسباب بنائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، جادو، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. دنیاوی طور پہ آزمائشیں ہیں. اللہ ربی لا شریک لہ 740 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. نماز کی پابندی رکھیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے اچھے اسباب بن جائیں گے. ریحان اختر بن ریحانہ اختر، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ تائیوان میں ہے اور تائیوان سے پرتگال جانا چاہتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے اس کا سفر کرنا بہتر ہے. رب کریم اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اور ریحان کو بول دیجئے گا کہ عشاء کے بعد 269 مرتبہ یا خالقو یا اللہ پڑھا کرے، پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. مقدس بنت پروین، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پر بہت دانے ہیں. ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے معدے کا ہی مسئلہ ہے. معدہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں. رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. چہرے کے دانوں کے لیے سورہ ابراہیم پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور دم کے پانی سے چہرے کو دھویا کریں. ایسی جگہ جہاں پانی گٹر یا نالی میں نہیں جائے. کوئی برتن رکھ لیں، کوئی کچی زمین میں بیٹھ کر وہاں منہ کو دھو لیا جائے تاکہ پانی جذب ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید کے دم کے پانی کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں تو انشاءاللہ کرم ہوگا. اور دوسرا، معدے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس کو اگلے دن عشاء تک، یعنی جتنے 24 گھنٹے بیچ میں گزرے اس میں پانی جب پئیں تو اس دم کے پانی کو پیا کریں. کم ہو جائے اور ملا لیں. رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا، دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. عبداللہ، طاہر اور ابو بکر بن مریم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ تینوں بچے معذور ہیں. رب کریم اپنی رحمت فرمائے. جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، معذوری ہوتی ہے، ان کے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. رب کریم کرم فرمائے، آپ کے لیے پریشانیاں آپ کی دور فرمائے. کوشش کریں سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. رب کریم اچھے اسباب بنائے گا. شہناز بن گلشن اور شہزاد بن گلشن، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی بہن شہناز آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، نالہ رہتی ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن بھائی کا معاملہ تو اچھا آ رہا، شاید کوئی تیسرا بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی ہے.
سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں اپنی بہن کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ نادیہ بنت ام کلثوم اور حسان بن شازیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے بتایا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ ہونے کے دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں اور دونوں کے لیے بہتر بھی نہیں ہے۔ رب کریم آپ دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ 6/8/2018 کو بچہ پیدا ہوا، محمد احمد نام رکھا، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ نام حروف سے میچ نہیں کر رہا، اس کی پیدائش کے دن سے منگل کو اس کی پیدائش ہوئی ہے اور نام آپ نے رکھ دیا سلمان۔ دیکھیں نام سلمان بھی برا نہیں ہے، مگر صرف یہیں کہ فے یا صاد یا میم یا سین نکلا ہے تو اس میں نکلنے کے لیے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ میں خود علم العادات کے ذریعے حروف بتاتا ہوں۔ منگل کے حروف جو ہیں وہ طا یا کاف ہوں گے، مگر نسبت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں احمد نام کے بچے اور محمد نام کے بچے ہوتے ہیں، رب کریم کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ تو اتنا بہترین نام جس میں محمد بھی آ رہا ہے اور احمد بھی آ رہا ہے، دونوں نام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، اس کو چینج کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال سے محمد احمد رکھ دیں، اور اس کے اعداد بھی بڑے پیارے ہیں، 145، اور 145 کو ہم حروف اپنے اس میں علم العادات کی روح میں جب دیکھتے ہیں نا تو اس کے اعداد جو روحانی طور پہ نکلتے ہیں وہ 9 بنتے ہیں، اور 9 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بنتا ہے، 9 اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی بنتا ہے۔ تو یہ بڑی حکمت والے معاملات ہیں۔ نسبتوں کے ساتھ نام رکھیں، بھلے ان دنوں کے حساب سے رکھیں، جیسے جمعے کا دن ہے، کسی کی پیدائش جس دن ہوتی ہے اس کے حروف سے رکھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نسبت والا نام اور اچھے نام اولیاء اللہ کے ناموں پر، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ناموں پہ رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں الگ ملیں گی، اور یہ پیدائش کے حساب سے رکھیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ محمد طاہر بن حنیفہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 6 مہینے سے آپ عمان جانے کی کوشش کر رہے ہیں، عبداللہ زاہی صاحب جو ہیں وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں مگر 6 مہینے کے بعد دوبارہ جا گئے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ عبداللہ زاہی صاحب جن کا نام آپ نے بتایا، میرے حساب سے وہ آپ کو نہیں بلائیں گے۔ رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب بنائے، آپ کو خود کوشش کریں اور 215 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ خادم میرے بھائی آپ نے صفیہ بنت نورہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کی کمر میں بھی بہت درد ہے، کندھے بھی بھاری رہتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیں، بالخصوص وہ بہن بھائی جن کے حساب میں نظر، جادو یا اثرات وغیرہ کے معاملات آتے ہیں، تو ان سے میری بارہا یہ گزارش رہتی ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، لائیو پروگرام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کورس بھی لیتے ہیں، سوال اور جواب بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے پوری طرح سمجھا نہیں پاتا، مگر بارہا میں نے بیچ بیچ میں یہ گزارش کی ہے کہ تعویذات منگوائیں گے، پئیں گے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح ہم دوائی ڈاکٹر سے لے کر پیتے ہیں اور رب کریم ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے ہماری حکمت ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سے علاج الحمدللہ ہمارے اسلاف نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا، تو اس پر بھی عمل کیا کریں، رب کریم کرم فرمائے، نماز کی پابندی رکھیں اور بکثرت دعا مانگا کریں، دعا کے لیے وقت نکالیں کہ دعا بہت ضروری ہے۔ رب کریم اپنی رحمت فرمائے، انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب بھی دیں گے، وظائف بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اور کوئی بھی استخارہ ہو تو ضرور انشاءاللہ میسج کر دیجئے گا، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے رب کریم ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب علیہ السلام کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں وطن عزیز پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے شمار لوگ دعاؤں کے لیے کہتے کہلواتے ہیں، کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، رب کریم تو سب کے کاموں کو جانتا ہے۔ رب کریم ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، رب کریم ان سب کے جائز مسائل کو حل فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔